محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد نانو نفقہ و سکھنا کے، یعنی جو مہردین طے ہے وہ بھی دینا ہے، اور گھر بھی دینا ہے، روٹی بھی دینا ہے، بیمار پڑتی ہے تو اس کا علاج بھی کرانا ہے، اس کے ہر مصیبت میں آپ کو ساتھ دینا ہے۔ اور آج کا نوجوان کیا ہے؟ اپنے پاس 10,000 کا موبائل ہے، 20,000 کا موبائل ہے، 1,00,000 کی گاڑی ہے، لیکن جب بیوی بیمار پڑتی ہے تو کہاں بھیج دیتا ہے؟ میکا، جاؤ جاؤ تمہارا ماں باپ علاج کرائے گا۔ ارے بھائی، ماں باپ کی بیٹی ہے، اگر آپ اس کو وہاں پہنچاتے ہیں تو اس کا علاج کرائیں گے ہی، لیکن ماں باپ پہ ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے اس کو قبول کیا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ کو تھاما ہے، تو وہ بیمار پڑتی ہے تو علاج کرنا آپ کا فرض، اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو دوڑ کرنا آپ کا کام، اس کو کپڑا پہلانا آپ کا کام، اس کو کھانا کھلانا آپ کا کام، اور اس کو ایک صحیح محفوظ جگہ صحیح گھر میں رکھنا آپ کا کام، یہ آپ پہ تو ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، لڑکیوں کی ذمہ داری ہے۔ لڑکی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے، کہاں رہے؟ گھر کے اندر رہے، اور پاکیزہ رہے، اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی سامان کی حفاظت کرے، شوہر کے گہوانے میں شوہر کوئی حکم کرے تو اس کے حکم کو پورا کرے، اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کے قسم کو وہ پورا کر دے، اور جب باہر سے تھک کر کے شوہر کام کر کے باہر سے جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے اپنے چہرہ کو ہنستا کھیلتا اور مسکراتا ہوا رکھے، اور سامنے پانی پیش کرے، چہرہ کو کھلکھلاتا ہوا رکھے، تاکہ شوہر جو بوجھ لے کر کے باہر سے آیا ہے، جو تھکان لے کر کے باہر سے آیا ہے، اپنی اس بیوی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کے اور اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کے تمام غم کو بھول جائے۔ یہ ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ کیا ہے؟ یہ ذمہ داری عورتوں کی ہے، لیکن آج جو ہماری محبت ہے نا، وہ موبائل تک ہی محدود ہے۔ کہاں تک ہے؟ موبائل تک ہی محدود ہے۔ کیا ذمہ داری ہے ہم کو کوئی پتہ نہیں ہے، کیا ذمہ داری ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور لڑکے کے گارجین بھی ویسی ہوتے ہیں۔ ہماری کیا محبت ہے؟ وہ خلوص کے ساتھ اور وہ دینی طریقے کے ساتھ ہماری محبت ان سے نہیں ہوتی۔ بیوی پر نکاح کے بعد بھی شک ہوتا ہے۔ ایک آدمی رات میں سویا ہوا تھا، 2 یا 2:30 بج رہا ہے، تو اس کے موبائل پہ، یعنی اس کی اہلیہ کا جو موبائل تھا اس پہ میسج آیا، اس کو اٹھایا جھنجھوڑتا ہوا اور کہا اٹھو، اب تم کو اب تک شرم نہیں آتی؟ مجھ سے شادی ہو گئی، مجھ سے تیرا رشتہ ہو گیا، اور اب بھی لڑکوں کا تیرے اوپر میسج آتا ہے کہ تم خوبصورت ہو، بیوٹیفل، تم خوبصورت ہو۔ کہا کہ اچھا، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، میرا تو کسی سے تعلق نہیں ہے۔ کہا لائیے موبائل دیجیے۔ موبائل دیکھا تو وہ بھی انگریزی تعلیم والی تھی، ایک تماچا اپنے شوہر کو رکھ دیا غصے میں، چونکہ سوئی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا اور ایک تھپڑ رسید کر کے اس پر الزام ڈالا کہ اب بھی لڑکوں کا میسج تیرے اوپر آتا ہے۔ کہا کہ آپ بیوقوف ہیں، احمق ہے، آپ نے دیکھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بیوٹی فل نہیں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے بیٹری فل۔ جب موبائل کو چارج میں لگاتے ہیں، موبائل آپ کا چارج ہو جاتا ہے تو کیا لکھ کر آتا ہے؟ بیٹری فل۔ اور کم پڑھا لکھا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ بیوٹی فل۔ تو ایسی محبت نہیں کرنا ہے، بالکل اخلاص کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ دوسری بات، میں ان گارجین سے کہتا ہوں جن کے گھر کے اندر بہو رہتی ہے، دوسرے کی بچی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے، اپنے تمام عیش و آرام کو چھوڑ کر کے اگر آپ کے یہاں آتی ہے تو آپ اس کو بیٹی کا مقام دے، آپ اس کو بیٹی کی طرح عزت کرے، کیونکہ کل آپ کی بھی بیٹی بہو بن کر کے کسی دوسرے کے گھر کے اندر جائے گی۔ اور اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت یہ نصیحت کرے کہ بیٹی، چاہے پریشانی آئے، چاہے تمہیں کوئی مصیبت آئے، چاہے تم خوش رہو، تم ہر حال میں اللہ پہ صبر کرنا اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، شوہر کا شکایت نہیں کرنا، اپنے خاندان کا شکایت نہیں کرنا، یہ وصیت کر کے بیٹھے۔
ہم وصیت کرتے نہیں. آج تو ماں باپ فون کرتا ہے. کیا فون کرتا ہے؟ بیٹی فون کرتی ہے. گارجین پوچھتا ہے کہ کہو کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیا ٹھیک ٹھاک ہے, کیا ٹھیک رہے گا؟ یہ تو ہماری یہاں کوئی قدریں نہیں ہے. ہم کو تو جنگل کے اندر آپ نے بسا دیا ہے, کوئی قدر نہیں ہے. لوگ ہماری عزت بہو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو ماں باپ ہی نہیں کہتا کہ صبر کرو. کیا کہتا ہے کہ ہم سمجھتا رہیو تورے نو بسے دیو. چلا ہم سمجھتا رہیو تورے نہ بسے دی. ہم پہلی سے جانتا نہیں, ہم تو پھنس گئے وہاں شادی کر کے. چلا ہم یہیں تھوڑا دوسرا نکاح کر دیں. تو یہ ہے ماں باپ وصیت کرتا ہے کہ چلا دوسرا کیا ہے. نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو, آپ یہ وصیت کر کے بھیجئے, نصیحت کر کے بھیجئے کہ کوئی بھی مصیبت آئے یا کیسا بھی وقت آئے, تم اس وقت میں اللہ کو یاد کرنا, اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد کر کے صبر کر لینا. اللہ تمہارے کام کو پورا کر دے گا. مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ طالب علمی کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک صاحب آئے اور تلاش کرتے ہوئے کہ کوئی نیک صالح لڑکا ملے تو اس سے میں اپنی لڑکی کا نکاح کروں. ان کی نگاہ ٹک گئی. کہا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حضرت محمود الحسن صاحب سے کہا کہ میں اس بچے سے اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ آپ پوچھ لیجئے, اگر یہ تیار ہے تو میں اپنی بچی کا نکاح کر دوں گا. جب پوچھا تو کہا کہ میں پہلے سکھ تھا. مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پہلے سکھ تھے, بعد میں ایمان قبول کیے. تو کہا کہ میں ایک سکھ ہوں, میرا پورا کنبہ, میرا پورا خاندان کافر ہے. ایسے میں وہ آدمی اپنی لڑکی مجھ کو دے گا. کہا کہ اگر تم تیار ہو تو رشتہ ہوگا. وہ تیار. بہرحال تیار ہوئے اور عاریت پہ کپڑا پہنا, نکاح ہوا. چونکہ طالب علمی کا وقت تھا, کما نہیں رہے تھے, پڑھ رہے تھے, تو فاقہ پہ فاقہ آ رہا ہے, فاقہ پہ فاقہ آ رہا ہے. لڑکی والوں سے, ان کے گھر والوں نے پوچھا کہ کہو سسرال کیسا ہے, تمہارا شوہر کیسا ہے. دیکھیے فاقہ پہ فاقہ آ رہا ہے, لیکن کیا کہہ رہی ہے کہ ہم کو تو امی دنیا ہی کے اندر جنت کے مزے مل رہے ہیں. ہم کو امی دنیا ہی کے اندر جنت کے مزے مل رہے ہیں اور میں جنت والی زندگی گزار رہا ہوں. غم قانون فطرت میں ہمیں یہ منظور ہے کہ ہم چلے آتے ہیں ہنستے کھیلتے موجے حوادث میں. ہم چلے آتے ہیں ہنستے کھیلتے موجے حوادث میں. ہم شکایت نہیں کرتے ہیں, دنیا ہی کے اندر مزے آئے. تو کیا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو, آخر میں یہ بات سمجھیے کہ ہم کو نکاح جو کرنا ہے 4 بنیادوں پر کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 پہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها لحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بالدین تریبت یداک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں سے 4 خصلتوں کی وجہ سے, ان عورتوں سے 4 خصلتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کے مال کی وجہ سے, اس کے خاندان کی وجہ سے, اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, اس کے دین کی وجہ سے. تو تم دین کو مقدم رکھنا, ان 4 خصلتوں میں سب خصلت کو چھوڑ دینا, دین کو مقدم رکھنا. اگر تم دین کو مقدم رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. آخر میں فرمایا تریبت یدا کا, تمہارے ہاتھ مٹی آلود ہو. اس کے اندر ایک دعا بھی ہے اور ایک بد دعا بھی ہے کہ اگر تو نے مال کی بنیاد پر رشتہ کیا, اگر تو نے حسن و جمال کی بنیاد پر رشتہ کیا, اگر تو نے خاندان کی بنیاد پر رشتہ کیا, تو تمہارے دونوں ہاتھ مٹی پلید ہو جائے. اور اگر تو نے دین کی بنیاد پر رشتہ کیا تو اس میں یہ دعا ہے کہ تمہارے ہاتھ لڈوؤں سے اور مٹھائیوں سے تر ہو جائے, یعنی تمہیں مبارک ہو. تو مبارک اللہ کے رسول کس پر دے رہے؟ دین کے بنیاد پر رشتہ کرنے میں. آج ہم جاتے ہیں رشتہ کرنے کے لیے تو لڑکی کو کھوجتے ہیں, کہیے آپ کی جو لڑکی ہے میٹرک پاس ہے یا انٹر کی ہوئی ہے, یعنی میٹرک اور انٹر چاہیے. بھلے ہمارا لڑکا جاہل ہو, ہمارا لڑکا جاہل ہو, لیکن ہمیں لڑکی چاہیے میٹرک پاس یا انٹر پاس. اور کیا چاہیے؟ اوپر سے ایک گاڑی چاہیے. کون سا؟ یہ 60-70 ہزار والی نہیں, اپاچی گاڑی چاہیے. تب یہ رشتہ کریں گے. مال ہے, اور جب مال کے لیے تیار ہو گیا اس کے گارجین, تب دوسری بات آتی ہے کس پر؟ حسن پر, کہ کہیں یہ لڑکی کالی تو نہیں. گاڑی دے رہا ہے
مال دے رہا ہے، لیکن جس لڑکی سے شادی کرنا ہے کالی تو نہیں ہے، اگر کالی ہے تو مال دینے کے باوجود بھی رشتہ نہیں ہوتا ہے. آپ کی لڑکی تو کالی ہے، آپ کی لڑکی تو سانولا ہے، اس لیے اس سے رشتہ نہیں کریں گے. کیا معلوم ہوا؟ اس کو مال کے ساتھ ساتھ حسن بھی چاہیے. جبکہ حسن کیا ہے؟ یہ زیادہ دن باقی رہنے والی نہیں. حسن زیادہ دن باقی رہنے والی نہیں ہے، زیادہ دن باقی رہنے والی ہے سیرت ہے. اس لیے ایک شاعر نے کہا کہ حسن صورت چند روز، حسن سیرت مستقل. کیا کہتے ہیں شاعر؟ حسن صورت چند روز، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. اگر آپ رشتہ کر لیے حسن کی بنیاد پر تو وہ حسن تو ختم ہونے والی ہے. جوانی ڈھلے گی اور ادھیش ہوگی، بوڑھی ہوگی تو اس کا چہرہ بالکل ختم ہوتا چلا جائے گا. اور اگر وہ لڑکی جھگڑالو ہے، بد اخلاق ہے، تو آپ کے گھر کو جہنم بنا کر کے رکھے گی. حالانکہ آپ نے حسن کی بنیاد پر رشتہ کیا تھا، آپ نے مال کی بنیاد پر رشتہ کیا تھا. لیکن اگر لڑکی کالی ہی ہے لیکن سیرت والی ہے، اخلاق مند ہے، وہ اپنے ساس سسر کی عزت کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اور گھر کے سامانوں کی اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اور گھر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، تو کہا کہ اس سے دل خوش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس سے دل خوش ہوتا ہے. اس لیے کہا حسن صورت چند روز، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اور اس سے خوش ہوتا ہے دل. تو کیسی لڑکی سے رشتہ کرنا ہے؟ نیک سیرت سے. یہ تو لڑکی کی بات ہوئی. اور جب آپ لڑکا تلاش کریں تو وہاں بھی دینداری دیکھنا ہے. تو وہاں بھی لڑکی والا تلاش کرتا ہے کہ گھر پھوس والا نہیں چاہیے، کوٹھا جس کے اوپر چھت ہو اور گھر کے اندر موٹر لگا ہوا ہو، گیس چولہا ہو، اے سی فٹ ہو، ایسا گھر ہمیں چاہیے. اور لڑکا کیا ہو؟ نوکری پیشہ، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، یا کوئی اونچے عہدے کا مالک ہو. اگر حافظ قرآن ہے، اگر عالم دین ہے، اگر مفتی ہے، اگر ادیب ہے، اگر مفسر ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ ایک مزاج ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک مزاج بن گیا ہے کہ عالم دین ہماری بچی کو کیا کھلائے گا، اس کو کیسے رکھے گا. یہ حافظ جو 6-7 ہزار روپے کا مہینہ کماتے ہیں وہ ہماری بچی کو کیسے رکھے گا. یہ نہیں جانتے ہو کہ جتنا وہ حافظ اور عالم دین اور وہ مفتی آپ کی لڑکی کو عزت کے ساتھ اور پردے کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ اور نبی کی سیرت کے ساتھ رکھے گا، دوسرا وہ شخص نہیں رکھے گا. اس لیے شاعر نے ایسے لوگوں کے لیے کہا، کیسے؟ جو جا کر کے ماسٹر انجینئر کو تلاش کرتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے نہیں پرشش کہ اس میں الفت اللہ کتنی، نہیں پرشش کہ اس میں الفت اللہ کتنی ہے، سب یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے. لے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جو لڑکا نمازی ہے، وہ لڑکا دیندار ہے، شریعت پر چلنے والا ہے، باشرہ ہے، تو یہ نہیں پوچھتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہے کہ 5,000 کما رہا ہے اور یہ 6,000 ان کو مل رہا ہے، ہماری لڑکی کی پرورش کیسے ہوگی. نہیں، ایسے گھر میں رشتہ نہیں کریں. نہیں، آپ اسی گھر میں رشتہ کیجئے، کیونکہ اس گھر کے اندر آپ کی لڑکی عزت کے ساتھ رہے گی، آپ کی لڑکی پردے کے ساتھ رہے گی، آپ کی لڑکی اخلاق کے ساتھ رہے گی. وہاں آپ کی لڑکی کو تکلیف نہ ہوگا، آپ کی لڑکی روئے گی نہیں، نہ ستائی جائے گی، بالکل اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ رہے گی اور دینی ماحول میں رہے گی. آپ بھی خوش رہیں گے اور وہ بھی خوش رہیں گے. ہم لڑکوں کو بھی تلاشتے ہیں تو انجینئر، ماسٹر اور بڑا عہدہ والا. غریب اگر لڑکا دیندار بھی ہے تو اس سے کرنے کے لیے تیار ہو. کیسے پرورش ہے؟ نہیں، رزق کا مالک اللہ ہے. وہ اللہ جو ہے اپنے کسی بھی جانور کو، کسی بھی مخلوقات کو بھوکا نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو کیسے بھوکا رکھے گا؟ یہ تو ایمان ہے، یہ تو عقیدہ ہے. اس لیے کہا ان عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 خصلتوں کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے. تم دین کو مقدم رکھو تو کامیاب ہو جاؤ. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، تو آپ رشتہ کرنے کے اندر دین کو مقدم رکھیں گے اور مال کے پیچھے نہیں بھاگیں گے اور رسم کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. بعض لوگ حضرت علی کی مثال دیتے ہیں. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہیز دیا تھا. حضرت علی، جب حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی حضرت علی کے ساتھ، تو کچھ تو دیا، تکیہ کے اندر چھال بھر کے ہو یا مشکیجہ ہو، کچھ تو دیا، جہیز تو دیا، ثابت ہے. نہیں،
اللہ کے رسول نے جائز نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا سامان ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک زرہ ہے، میرے پاس ایک تلوار ہے، میرے پاس ایک گھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے زرہ کو بیچا، جو لوہے کا ہوتا ہے، لوہے کا جو کرتا ہوتا ہے جس کو پہن کر کے لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اس لوہے کے کرتے کو اللہ کے نبی نے بیچ دیا، اور اس کو بیچ کر کے اس سے جو رقم حاصل ہوا اس سے آپ نے حضرت علی کے گھر کا سامان خرید دیا جو ضرورت کے مطابق تھا۔ اللہ کے رسول نے جہیز نہیں دیا، اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، وہ اللہ حضرت علی ہی کا مال تھا۔ اس لیے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہو تو اس بات کو الگ کر لے، صحیح کر لے کہ اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا، بلکہ حضرت علی کے مال سے ہی وہ سامان خریدا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ دین کے اوپر رشتہ کرنا ہے، اور جو رشتہ دین کے اوپر ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ادہم کے لڑکے حضرت ابراہیم بخارا گئے اور ایک نہر کے پاس بیٹھ کر کے وضو کر رہے تھے۔ دیکھیے کیسے دین کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے۔ بخارا گئے اور ایک نہر پہ بیٹھ کر کے وضو کر رہے تھے۔ وضو کرنے کے بعد ایک سیب بہت کر کے جا رہا تو آپ نے اٹھا کر کے کھا لیا۔ نکاح کے خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، ہر آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے؟ تم اس رشتہ داری کو اور آپس میں سوال کرنے سے اور حق مانگنے میں کہا اللہ سے ڈرو، تو اس کے اندر وہ خوف تھا، وہ تقوی تھا، وہ دینداری تھی حضرت ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے اندر۔ تو کیا کیا؟ گئے اس باغ کے اندر، معلوم ہوا کہ اس باغ کا جو مالک ہے 2 ہے، ایک عورت ہے، دوسرا بادشاہ ہے۔ عورت نے کہا کہ میں آدھے باغ کا مالک ہوں، اس لیے میں نے آدھا سیب آپ کو معاف کر دیا۔ کہا کہ دوسرا حصہ، کہا کہ چلے جائیے کہاں؟ بلخ شہر کے اندر ایک بادشاہ ہے، آدھی ملکیت اس کی ہے، آپ اس سے معافی جا کے مانگے، کیونکہ میرا جو حصہ تھا میں نے معاف کر دیا۔ بلخ گئے اور جا کر کے بادشاہ جو اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے جلوس کے ساتھ گھوڑا پہ سوار تھے، اسی وقت جا کر کے کہا کہ بادشاہ میں نے آپ کے باغ کا غلطی سے سیب کھایا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں 10 دن کی مسافت طے کر کے آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا کہ آج نہیں، تم ٹھہرو، کل ملاقات کرنا۔ دوسرے دن حضرت ادہم نے اس بادشاہ سے ملاقات کی تو بادشاہ نے کہا کہ ایسے معافی نہیں ملے گی، میرے پاس ایک نیک دیندار لڑکی ہے جس کے پاس وزیر کا رشتہ آیا، شہزادہ کا رشتہ آیا، بادشاہ کا رشتہ آیا، سب کا رشتہ آیا، میں نے صرف ٹھکرا دیا اس لیے کہ وہ لوگ دیندار نہیں تھے۔ تم تو اتنے بڑے متقی ہو کہ 10 دن چل کر کے 10 دن کا سفر طے کر کے میرے پاس صرف آدھی سیب کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سے زیادہ اچھا، تم سے زیادہ بہتر میرے لڑکی کا کوئی شوہر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے تم کو میری لڑکی سے نکاح کرنا۔ جب تک نکاح نہیں کرو گے آدھی سیب کی معافی نہیں ملے گی۔ کہا کہ میں تیار ہوں، نکاح ہو گیا۔ رات ہے، پہلی رات ہے، حضرت ادہم نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگے۔ مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگے۔ 7 دن متواتر رات میں نماز پڑھی، لیکن اپنے بیوی سے ملاقات نہیں کی، اپنی بیوی سے صحبت نہیں کیا۔ خبر بھیجوایا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ سلامت اب تو معاف کر دیجیے، میرا نکاح ہو گیا آپ کے لڑکے سے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، جب تک تم اپنی رفیق حیات سے اس سے ملو گے نہیں، اس سے صحبت نہیں کرو گے، اس سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم اس سے پیار و محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ بزرگ تھے، بہرحال 8ویں رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کیا، اس سے صحبت کی، اور دوسرے دن جب آپ اس جنابت سے پاکی ہو کر کے آپ نے جب نماز پڑھی تو اسی مصلی پر ایک چیخ ماری، یعنی حضرت ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موت ہوئی، اور ان کے نطفے سے جو لڑکا پیدا ہوا جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے، آپ کتابوں میں پڑھیں گے ابراہیم بن ادہم کے نام سے مشہور ہے، یہی وہ لڑکا ہے جو
جو حضرت ادم کے نطفے سے پیدا ہوئے اور یہی اپنے نانا کی بادشاہت کا مالک بنے. تو دیکھیے اتنا بڑا بادشاہ جس کے پاس سب کچھ ہے، ایک اپنی لڑکی کا جو رشتہ کر رہے ہیں ایک ایسے لڑکے سے جس کے نہ خاندان کو جانا، جس کے نہ حسب و نسب کو جانا، اور جس کی نہ مالداری دیکھی نہ کسی کا عہدہ دیکھا. کیا کہا؟ تقوی کی بنیاد پر کہا، تقوی کی بنیاد پر رشتہ کیا. آج ہمارا حال ہے کہ مال کی بنیاد پر رشتہ کرتے ہیں. لاہور کا ہی واقعہ ہے، ایک آدمی اپنی بیٹی کے رشتہ میں مہینوں سے خرچ کیا، ٹینٹ سجوایا، لائٹ لگوائے، یہاں تک کہ جتنے باراتی آئے ہر باراتی کی گردن میں 1000 کا نوٹ، 1000 روپے کا نوٹ پہنا کر کے اس کے گردن میں ہر باراتی کو ڈال دیا، اور پتھر کے برتن بنوائے اور ہر برتن پہ اس شادی کی تاریخ کو لکھا، اور لکھنے کے بعد سب باراتی کو دیا کہ آپ کھائیے بھی اور اس کو لے کر کے جائیے، اور یہ 1000 کا جو مالا یہ بھی آپ ہی کے لیے ہے. اتنی یادگار شادی. تو جو شادی مال کی بنیاد پر ہو تو کیا ہوا کہ شادی بارات بھی آئے، باراتیوں نے کھانا بھی کھایا اور خوب لوگوں نے واہ واہ بھی کیا، سب لوگ چلے گئے. لیکن جب راستے میں جا رہے ہیں تو عورت تذکرہ کی کہ اس کا مہر کتنا ہے. تب معلوم ہوا کہ باراتی کھانا بھی کھایا، سب کچھ ہوا، لیکن نکاح نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ نکاح نہیں ہوا. جو آدمی 1 مہینہ تک تیاری کیا ہو، سب کچھ کیا ہو، پورا مال لوٹا دیا، اور جو اصل مقصود ہے وہ ہوا ہی نہیں. معلوم کیا ہوا؟ پھر تمام براتیوں کو روکا گیا، اور پھر وہ جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کا ازالہ کر کے نکاح کیا گیا. تو میرے محترم، جو نکاح، جو شادی مال کی بنیاد پر کی جاتی ہے یا حسب نسب کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اس کے اندر کامیابی نہیں ملتی ہے بلکہ ناکامی ملتی ہے. اور اگر آپ کو کامیابی لینا ہی ہے تو نبی کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. قرآن کریم یہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض، کہ اگر یہ بستی والے ایمان قبول کر لیتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکات کے لڑی لڑا دیتے. یعنی ہماری جو برکتیں ہیں، ہماری جو رحمتیں ہیں، ان کے لیے کھول جاتی ہے اور خوب یہ اس سے فائدہ اٹھاتے. میرے محترم دوستو، بات بہت لمبی ہو گئی. آپ کے درمیان شورا کرام بھی اس کو بھی سننا ہے. پہلے آپ شورا کرام کو سنیں گے، پھر انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی. بیٹھے گے بھائی اطمینان سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مال کی بنیاد پر رشتہ نہیں کریں گے ورنہ وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ جو رشتہ دین کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر تکرار ہوتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اور معلوم ہوا کہ کیس مقدمہ بھی ہو گیا اور دونوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، دین کو مقدم رکھنا ضروری ہے، دین کو مقدم رکھنا ضروری ہے. اور اگر نہیں رکھیں گے تو ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی. آپ لوگوں نے کہا دعا کرنا، بہرحال باتیں بہت لمبی ہو گئی اور بہت ساری دین کی باتیں آئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات کہی گئی ہے، اللہ اس کو ہمیں اس پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے.